مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ صدیوں میں فاروقی پیدا ہوگا. یہ فاروقی ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ شعر فہمی کس چیز ہے. یہ شعر جب میر تقی میر کو کہا گیا رونے بسونے کا شاعر، یہاں غم ہے، ساحل ممتنع ہے وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن دلائل نہیں دیے گئے. فاروقی نے شعر شور انگیز 4 جلدوں میں لکھی. چہرے حشاش بشاش اس بات کی گمازی کر رہے ہیں کہ آج بھی ان لوگوں کی چاہنے والے موجود ہیں. چلے گئے. ارس صحبائی جموں کشمیر کی زبان و ادب کا ایک معتبر نام ہے. ارس صحبائی نے پوری زندگی شاعری کی. یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ارس صحبائی سراپا شعر تھے، فنا فی شعر تھے. جب ہم کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ارس صحبائی سے ملنے گئے قریباً 3 سال قبل، کیونکہ ہماری ایڈوائزری سب کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ ارس صحبائی پر ایک نمبر ترتیب دینا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ساتھ میرے کولیگ محمد اقبال صاحب تھے. تو جب ہم ارس صحبائی سے ملے، آپ یقین کریں میں نے ارس صحبائی کے ساتھ 3 گھنٹے باتیں کی، لیکن جاتے جاتے جب ہم دروازے کے باہر نکلنے والے تھے تو ارس صحبائی نے مجھے روتے روتے انہوں نے الوداع کیا. میں نے چند سطور تحریر کی ہیں جن کا آغاز انہی کے ایک شاعر سے کرنا چاہوں گا جو ابھی اقبال صاحب نے بھی یہاں پیش کیا. آج ہم زندہ ہیں کل مرحوم ہو جائیں گے عرش، آج ہم زندہ ہیں کل مرحوم ہو جائیں گے عرش، ایک حقیقت رفتہ رفتہ داستاں بن جائیں گی. دیکھیے تو مجھے یاد ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک دن پروفیسر مرحوم ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے ایک مجلس کا انعقاد کیا تھا، تب وہاں یہ تشریف لائے تھے تو مجھے یاد ہے. اور پھر انڈین پوسٹل سروس کے حوالے سے بھی ایک بار ایک بہت بڑے آفیسر ہیں انڈین پوسٹل سروس کے، ان کا تھرووننتھاپورم میں جب ایک استقبالیہ تھا، کیونکہ وہ ملیالم کے بہت بڑے شاعر تھے، تو ان کا پیغام اسی طرح سنایا گیا تھا، وہی پیغام جس طرح ابھی جناب گوپی چند نارائن صاحب کا پیغام یہاں پر سنایا گیا. برائے ان کے ادب، ان کی تحقیق، ان کی تنقید، اور انہوں نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے بارے میں جو بھی کہا ہے اس کے بارے میں تو رفیق راز صاحب ہیں، خیالی صاحب ہیں، ڈاکٹر سلیم صالح صاحب ہیں، لیکن ارس صحبائی صاحب کے ساتھ رفیق راز کا اور میرا بڑا تعلق رہا ہے. ایک اہم اور نمایاں تنقیدی سرگرمی ہے کہ انہوں نے شعر شور انگیز لکھ کر 4 جلدوں میں میر تقی میر کی بازیافت کی ہے. کن روایات کے یہ امین تھے؟ اصل میں کیا انہوں نے کارنامے انجام دیے، کیا ان کی نگارشات ہیں، کیا ان کی تصنیف و تالیف ہے، کیا ان کی فکری کاوشیں ہیں، کیا ان کے نتیجہ ہائے فکر ہیں، اس سے تو ہمارا اور ان کا یہی رشتہ ہے. ایک تو یا تو ہم نے ان کو دیکھا ہو، یا ہم نے ان کو سنا ہو، یا ہم نے ان کو پڑھا ہو. میرا ان سے قاری ہونے کا، قاری اور قلمکار کا رشتہ. پروفیسر گیان چند جین کی جو انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر لکھی تھی، اس پر فاروقی نے تبصرہ لکھا، وہ 2007 میں چھپا اور پھر سے پورے ہندوستان میں ایک ہلچل مچ گئی اور تمام لوگوں نے فاروقی کے خلاف لکھا. اور اس سے پہلے فراق پر جب وہ مضمون لکھ چکے تھے اس وقت بھی لوگوں نے، تو ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام تحریریں جو ان کے خلاف لکھی گئی اس میں ایک تحریر میں ایک جملہ بھی ان کے کام پر نہیں ہے. ہماری دنیا میں جو اردو کا ادبی کارواں ہے اس کے 2 بہت بڑے رہرو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور ان کا دکھ ہمارے دل میں ہے، جن میں جناب ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ارس صحبائی کا نام شامل ہے. ان دونوں کے ساتھ میرے ذاتی مراسم رہے، بلکہ میں یہ کہوں فخر کے ساتھ کہ جناب شمس الرحمن فاروقی نے جو زندگی کا آخری مضمون لکھا وہ مجھ پر لکھا انہوں نے، جو کلچرل اکیڈمی کے شیرازہ کے غلام نبی خیال نمبر میں شائع ہو چکا ہے. اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے.
लेकिन उसके साथ ही एक इजहार गम भी है कि वो हमसे बिछड़ गए। हालांकि मुझे ये भी एक दुख रहा कि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन ख़त किताबत बराबर जारी रही। अरिस साहबाई साहब भी एक बहुत ही खामोश तबा मुखलिस शायर थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी शायरी के लिए वक़फ़ की और मैं आज उनकी कमी को बुरी तरह से महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू में मौजूदा दौर में जिन चंद लोगों ने उर्दू की लगाम थामी, उनमें अरिस साहबाई का नाम सर फहरिस्त है। और भी थे वहाँ दोस्त हमारे, मधुकर था या शर्मा, लेकिन वो डोगरी में लिखते थे। मोहन यावर उर्दू में कहानियाँ लिखते थे, लेकिन शायरी में जो मुमताज़ शायर था वो था अरिस साहबाई। तो हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि एक एक जाता है और दुख भी होता है, और ये दुख कब तक रहेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ, जब तक हम हैं तब तक ये दुख रहेगा, उसके बाद तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाजरीन, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब